بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حاضرین گرامی، جادو اور جنات کی حقیقت، اثرات، اسباب، علاج کے تعلق سے سلسلہ وار دروس ہم نے معلوم کیے. آج کی اس آخری کڑی میں ہم معلوم کریں گے کہ جنات اور عاصف زدگی کا علاج کروانا کیسا ہے اور علاج کیسے کرنا چاہیے. جادو کے علاج کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے چند باتیں معلوم کیے ہیں. عاصف زدگی اسی کا ایک حصہ ہے، پارٹ ہے. تو سب سے پہلے انسان کو، مومن کو یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. عاصف زدگی کے شکار ہیں، پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، حوصلہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بچپنے میں کنویں میں ڈال دیا. لیکن ان کے والد محترم کو آخر وقت تک مایوسی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے ضمن میں فرمایا، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونے والا تو کافر ہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو. دوسری بات، علاج کرنا چاہیے، اور علاج کراتے ہوئے سب سے پہلے معالج یعنی علاج کرنے والا اس کو کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. علاج کرنے والوں کے لیے ہدایات اور ضروری معلومات. پہلی بات، علاج کرانے والوں کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ شفا دینے والی ذات اللہ ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، اللہ کا فضل و کرم و احسان ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور دوسری بات، علاج کرانے والوں کو چاہیے، معالج کو چاہیے، علاج کرنے والے کو چاہیے کہ وہ علاج کرنے سے پہلے خود اپنا عقیدہ درست رکھیں، شرکیہ کفریہ باتوں سے، شریعت کی خلاف ورزی سے پرہیز و گریز کریں. پھر اس کے بعد علاج کرنے سے پہلے باوضو ہو، وہ خود نماز، صوم و صلات کے پابند ہو، اور مسنون طریقے سے علاج کریں، غیر مسنون طریقے سے علاج نہ کریں. پھر اسی طرح سے اس کو خود چاہیے کہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے احتیاط کے لیے صبح شام کی اذکار کی پابندی کریں، صوم و صلات کی پابندی کریں.
دوسری بات، جس جگہ پر علاج کر رہا ہے اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھے، غیر شرعی چیزوں سے، شرکیہ باتوں سے، شرکیہ چیزوں سے اس کو پاک صاف کریں۔ علاج کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنا جسم، اپنے کپڑے کو بھی پاک صاف رکھیں۔ پھر اسی طرح سے علاج کرنے والوں کو چاہیے کہ علاج اسی وقت شروع کریں جب ان کو مختلف علامات کے بارے میں پتہ چلے، کسی کو غلط سلط نہ بتائیں۔ کیا ہوتا ہے آج کل ہیلتھ کے نام پر سب سے زیادہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کیونکہ آدمی بیماری کے وقت میں ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ڈرا دھمکا کے پریشان کر کے ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ کرنا وہ کرنا، جیسے آج کل آپ جانتے ہیں ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں کا جو حال ہے۔ تو ایسے ہی جو شرعی علاج کریں اس کو بھی چاہیے کہ غلط بیانی سے کام نہ لیں، کسی کے جذبات سے کھلواڑ نہ کریں، بلکہ صحیح باتوں کو بتائیں اور صحیح طریقے سے علاج کریں۔ پھر ایک مرتبہ سے علاج نہیں ہوا تو کئی بار علاج مسلسل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مریض کے لیے جو علاج کروا رہا ہے، بیمار کے لیے ضروری ہدایات کیا ہیں؟ سب سے پہلے بذریعہ اذان و مسنون وظائف، جو علاج کر رہے ہیں، علاج کرانے والوں کو چاہیے کہ مریض خود ان باتوں کا بھی اہتمام کریں۔ مریض یعنی جو بیمار ہے، جس پر اثرات ہوئے ہیں، وہ خود ان باتوں کا اہتمام کریں کہ وہ خود اذان دیں۔ اذان کے ذریعے سے شیطان بھاگتا ہے۔ اذان دیں، سورہ بقرہ مسلسل پڑھتے رہیں، سورہ بقرہ مسلسل پڑھتے رہیں، اور اگر کچھ ایسی علامات ظاہر ہو، کچھ علامتیں میں سرسری بتاتا ہوں، تو سمجھ لیں کہ ان کے اندر کچھ مسائل ہیں، وہ پریشان نہ ہو، صحیح طریقے سے علاج کریں۔ بیداری کے حالات کے کچھ علامات ایسے ہیں، بغیر کسی طبی سبب کے، کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، ہیلتھ ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے جسم میں کہیں درد ہے، کہیں پریشانی ہے، کہیں پھوڑا پنسی ہے، اور ظاہری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر پریشان حال ہے۔ پھر اسی طرح سے مختلف اوقات میں دورے پڑتے ہو، کہ خاص اوقات میں مرگی کا دورہ ہو، پاگل پن کا دورہ ہو، اس طرح کے وہ بے ہوش ہو جانے کی کیفیت ہو۔ پھر اسی طرح سے اچانک مریض جو ہے چلانا چیخنا شروع کر دیں، اور کبھی کبھار جانوروں جیسی آوازیں بھی نکالتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اذان یا تلاوت قرآن سن کر وہ بے چین ہو جاتا ہے، اذان کی آواز سن کے، تلاوت سن کے بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ پھر اسی طرح سے نہ تو صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، بلکہ ناپاک رہنا پسند کرتا ہے، غسل کرنا، پاک صاف رہنا، وضو کی حالت میں رہنا، طہارت کی حالت میں رہنا اس کو پسند نہ ہو، بلکہ غیر طہارت کی حالت اس کو زیادہ پسند ہو۔ ہمہ وقت ذہنی پریشانی، سستی اور کاہلی میں مبتلا ہو، ہر وقت سستی، کاہلی، پریشانی، اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو۔ پھر اسی طرح سے بعض اوقات آنکھوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آنکھیں کوشش کے باوجود نہ کھلے، کوشش کرتا آنکھ کھولے لیکن کھل نہیں پاتا ہے، آنکھ کھول نہیں پاتا ہے، اتنی سستی کاہلی نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر نیند کی حالت میں بھی کچھ ایسی ہے کہ نیند کی کمی، بے خوابی کی کیفیت طاری ہو، نیند نہ آئے، نیند نہ لگے، لاکھ کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی ہے، نیند لگ رہی ہے اور تھوڑی تھوڑی میں نیند اچٹ جا رہی ہے، یہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے نیند میں بار بار ڈر ہونا، ڈر جانا، نیند میں ڈر جانا، ڈراؤنے خواب دیکھنا، پھر اسی طرح سے خواب میں خوفناک چیزیں دیکھتے رہنا، سانپ، کبھی جو اونٹ اس کو ڈرا رہا ہے، کتا بھگا رہا ہے، شیر لومڑی بھگا رہا ہے، بہت بڑے بڑے چوہے اس کو پریشان کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ یہ کچھ علامتیں ہیں۔ پھر خواب میں کبھی اونچی جگہ سے اس کو گرا دیا جا رہا ہے، پانی میں ڈبو دیا جا رہا ہے، ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ کبھی اس کا گلا گھونٹ دیا جا رہا ہے، یا اس کو کوئی مارنے ڈرانے آ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں خواب میں دیکھیں تو یہ بھی اس کی علامتیں ہیں کہ ان پر کچھ اثرات ہیں۔ علاج کے مختلف مراحل،
इलाज के 3 मरहला है। एक है इलाज से पहले के मरहला, दूसरा है इलाज का मरहला, तीसरा है इलाज होने के बाद का मरहला। इलाज से पहले, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया, आदमी का अकीदा सही हो, घर बार का माहौल सही हो, दीन के पाबंद हो और सुबह शाम के अस्कार के पाबंद हो, शिरकिया बातों को छोड़ें, अपने दिल में हिम्मत और हौसला रखें, ये बातें होती है। पाकी सफाई के एहतमाम करें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखें, कुरान की तिलावत कसरत से किया करें। और एक है इलाज जब हो तो इलाज करते हुए मरीज को सही तरीके से इलाज करें। उसमें यह है कि दम करें, और दम करने के लिए रुक़या की जो आयतें हैं वो क्या क्या हैं, रुक़ये की आयतें तो मैं सरसरी तौर पर बता देता हूं कि सबसे पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही, ये पढ़ें। फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल के जो कलिमात हैं, बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब कलिमात जो मसनून है, पुरानी मसनून दुआएं हैं, अस्कार हैं और सुन्नत रसूल से साबित शुदा, वो पढ़ें। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरा फातिहा पढ़ें। सूरा फातिहा के बाद सूरा बकरा की आयत नंबर 1 से 5 तक पढ़ें। फिर उसके बाद सूरा बकरा की आयत नंबर 102 पढ़ें। फिर सूरा बकरा की आयत नंबर 163 से 164 पढ़ें। फिर सूरा बकरा की आयत नंबर 252 यानी आयतुल कुर्सी पढ़ें। फिर सूरा बकरा की आयत नंबर 284 से 286 तक पढ़ें। फिर उसके बाद सूरा बकरा की जो आखिरी आयतें, ये तकरीबन आखिरी आयतें, वो पढ़ें। फिर सूरा आल इमरान की आयत नंबर 18 और 19 पढ़ें। फिर उसके बाद सूरा आराफ की आयत नंबर 54 यानी 54 से 56 तक पढ़ें। फिर सूरा आराफ की आयत नंबर 117 यानी 117 से 122 तक 122 तक पढ़ें। फिर सूरा यूनुस की आयत नंबर 80 पर 1 यानी 81 से लेकर 82 तक पढ़ें। फिर सूरा ताहा की आयत नंबर 69 पढ़ें। फिर इसी तरह से सूरा मोमिनून की आखिरी 4 आयतें पढ़ें। फिर सूरा साफ़ात की आयत नंबर 1 से 10 तक पढ़ें। सूरा अहकाफ की आयत नंबर 29 से 32 तक पढ़ें। सूरतुर रहमान की आयत नंबर 33 से 36 तक पढ़ें, 33 से 36। सूरतुल हशर की आयत नंबर 21 से 24 तक पढ़ें। सूरतुल जिन की आयत नंबर 1 से 9 तक पढ़ें। फिर उसके बाद सूरा इखलास पढ़ें और सूरा फलक पढ़ें, सूरतुन नास पढ़ें। ये आम तौर पर जो सहर वगैरह हुआ हो, जादू हो, असरात हैं आसिफ ज़दकी के, तो इन आयतों को पढ़ें। कुछ और भी आयतें हैं और कुछ और भी दुआएं हैं, इनको इसमें ऐड कर लेना चाहिए, इनको पढ़ें। और उसके बाद अगर पढ़ते हुए जिन हाजिर हो जाए तो क्या करें? जिन हाजिर हो जाए तो डरना नहीं, परेशान नहीं होना, उससे डट के हिम्मत के साथ मुकाबला करना। वो डराने की कोशिश करेगा, डरना नहीं बल्कि उसको डराना है। और जैसे कि हमने इससे पहले मालूम किए, सलफ सालिहीन में से बहुत सारों के ये अमल रहा है कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और दीगर का कि वो बात करते और कहते कि निकल जा यहां से, तू चले जा। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये काम किया है कि जब हमने इससे पहले मालूम किए, साहबी ने आकर कहा कि मुझे इस परेशानी होती, नबी ने उनके सीने पर मार कर कहा, उखरुज अदुव्वल्लाह अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल हूं, तो निकल जा, तो निकल जा। तो उससे निकल जाने के लिए कहना, ज्यादा गुफ्तगू, उससे कन्वर्सेशन, पूरी बातें नहीं करना, आती उसको कहना तेरा ये काम नहीं, तो तकलीफ दे रहा है, हराम काम कर रहा, तो निकल जा यहां से, तो निकल जा, अपनी जगह चले जा। और उसकी हर बात पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो झूठी बोलेगा। कभी अपने सगे रिश्तेदार का नाम लेगा कि उसने भेजा है, उसने तुम पे जादू कराया है, जबकि उसने किया नहीं, झूठ बोल के लड़ाने के लिए, रिश्ते नाते को तोड़ने के लिए करेगा। तो इससे भी हमें परहेज करना चाहिए कि शैतान की हर बात पे भरोसा नहीं करना है। लेकिन वो अगर बात कर रहा है, उसको डरा धमका के कोशिश ये करना, तो निकल जा जल्दी से, तुझसे ज्यादा बात नहीं करना, क्योंकि वो बातों में गुमराह करने की कोशिश करेगा। ये हुआ। और फिर जिनको नसीहत करना चाहिए कि अगर गैर मुस्लिम है तो मुसलमान हो जा, ये गलत काम है, ये छोड़ दे, उसको नसीहत वगैरह करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए और इस तरीके से उसको कोशिश करना है कि उसको यहां से भगा दें, यहां से भगा दें। एक बात यह है
کہ علاج ہو جائے، نکل گیا، علاج ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھگانے کے بعد، علاج ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ دعا اذکار کی پابندی کریں اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں اور سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت مسلسل سنتے رہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں ہم لوگ آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جن چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، میں نے کل بھی کہا، یعنی کچھ مادی چیزیں، ظاہری چیز جیسے اجوا کھجور ہے، زمزم کا پانی ہے، کلونجی ہے، بلیک سیڈز ہے، پھر اسی طرح سے بارش کا پانی ہے، بیر کا پتا ہے، شہد ہے، ان چیزوں کا بھی کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے شفا ملے گی۔ دعا کیجئے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جادو، جنات، آصف زدگی کے اثرات سے محفوظ رکھیں، اور جو لوگ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو شفائی کلی عطا فرمائے، اور ان چیزوں میں سے جو چیزیں ہم نے بتائی ہے، اگر کوئی کوتاہی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ میری طرف سے، شیطان کی طرف سے اللہ مجھے معاف فرمائے، اور جو صحیح چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے اللہ ہم اس کی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔